نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ گزشتہ کئی درسوں میں ہم نے آپ کو مسلمان کی تعریف، ایمان کی تعریف اور کفر کی، مرتد کی، زندیق اور ملحد، ان کی تعریفات بیان کیے تھے۔ آج کے درس میں ایک تو یہ بتانا ہے کہ قادیانیوں کا حکم کیا ہے۔ قادیانی زندیق ہے، وہ اپنے کفر خالص یعنی قادیانیت کو وہ عین اسلام کہتے ہیں، حالانکہ قادیانیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کو نہیں مانتے، وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں۔ مشموع خاموش ہے اور بچی شور کر رہے ہیں، اس کو سمجھاؤ۔ وہ جہاں قرآن پاک میں محمد رسول اللہ کا ذکر ہے، اس سے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو مراد لیتے ہیں، ظاہر غلط ہے۔ دین محمدی جو عین اسلام ہے اسے عین کفر کہتے ہیں۔ اس نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جو مجھے نبی نہ مانے تو وہ حرامی ہے، ولد الزنا ہے، وہ کافر ہے اور دائر اسلام سے خارج ہے۔ تو عین اسلام کو وہ کفر کہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ چنانچہ قادیانیوں کی 100 نسلیں بھی بدل جائے، ان کا حکم زندیق اور مرتد کا ہے اور رہے گا جب تک وہ سچے دل سے توبہ نہ کرے، مرزا غلام احمد قادیانی پر لعنت نہ بھیجے، اس سے برات کا اعلان نہ کرے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام نہ بنے۔ وہ مرتد ہے، زندیق ہے اور کافر ہے۔ ان کا جرم یہ ہے کہ وہ دین اسلام کو کفر کہتے ہیں اور اپنے دین کفر کو اسلام کہتے ہیں، یہ جرم ہے ان کا۔ تو تمام قادیانیوں میں یہ بات موجود ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے ایک اور کام کیا اسمبلی کے اندر، جب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے زمانے میں خود مرزا ناصر نے درخواست دی کہ ہمیں موقف پیش کرنے کا موقع دیا جائے، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ جرح کیا، تو اس نے اسمبلی کے فلور پہ مسلمانوں پر یہ اعتراض کیا کہ یہ خود ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، بریلوی، دیوبندی، وہابی اور شیعہ۔ اس میں سچ ہے کہ وہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ اس کا بڑا مضبوط اعتراض تھا یہ کہ ان کا تو کام یہ ہے صبح و شام، انہوں نے اخبارات لے کے آئے کہ یہ دیکھو اخباروں میں ایک دوسرے کو یہ کافر کہتے ہیں۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا شاندار جواب دیا۔ میں آپ کو اس اعتراض کا جواب بیان کرنا چاہتا ہوں کہ قادیانی اپنے کفر بواح سے توجہ ہٹانے کے لیے مسلمانوں کے آپس کے فرقہ وارانہ اختلافات کو سامنے لاتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ الگ چیز ہے اور وہ الگ چیز ہے۔ یہاں پر جو ایک دوسرے پر فتوے لگتے ہیں یہ چند متشددین ہیں، پوری مسلک کے نہیں ہے۔ ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہاں اسلام آباد میں ایک پروگرام کیا چینا سینٹر میں، اس میں اہل حدیث بھی تھے، بریلوی حضرات بھی تھے،
جماعت اسلامی کے لوگ بھی تھے، دیوبندی بھی تھے، سیاسی اور غیر سیاسی سارے تھے۔ تو ہر فرقے میں کچھ متشدد لوگ ہیں جو کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے مسلمانوں کی باہمی یکجہتی وہ الحمدللہ متاثر نہیں ہوئی۔ چنانچہ ہمارے سامنے بہت ساری تحریکیں ہیں۔ 1951 میں پاکستان کی دستوری بنیاد طے کرنے کے لیے یہ سب جمع ہو گئے۔ پاکستان کا دستور بنا ہے اور اس کے اندر سیاسی لوگ بھی جمع ہو گئے، اور جو سیکولر ذہن والے تھے ان کو بھی جمع کر دیا، اور اسلامی دستور پہ سب کا اتفاق ہوا۔ وہاں کبھی کسی بریلوی نے نہ کہا کہ ہمارا مذہب، اور غیر مقلدین نے نہیں کہا کہ ہمارا مذہب، دیوبندی نہیں، سب کا اتفاق ہے۔ اصولی جو عقائد ہے وہ سب مشترک ہے، تو سب نے یکجہتی کا اظہار کیا۔ 1952 میں پاکستان کے مجوزہ دستور میں متعین اسلامی ترجیحات طے کرنے کا مرحلہ آیا، اس وقت سارے متفق تھے، سب نے اتفاق کے ساتھ دستخط کیا۔ 1953 میں تحریک ختم نبوت چلی۔ یہ تمام مکاتب فکر، شیعہ، بریلوی، دیوبندی، غیر مقلدین، اہل حدیث، جماعت اسلامی، یہ سب مل کر انہوں نے تحریک ختم نبوت چلائی، سارے متفق تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصول میں، عقائد میں اختلاف نہیں ہے، اور فروعات میں اختلاف ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے غیر مقلدین کے ساتھ اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں تراویح 8 رکعت ہے، ہم کہہ رہے ہیں 20 رکعت ہیں۔ نہ 8 والوں پر کوئی کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، نہ 20 والوں پر کوئی کفر کا فتویٰ لگا سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں رفع یدین ہے، ہم کہتے ہیں نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں آمین اونچی آواز سے، ہم کہتے ہیں دعا ہے آہستہ آواز سے ہے، لیکن کبھی کفر کا فتویٰ ایک دوسرے پر نہیں لگا۔ اب اگر اس میں کوئی آدمی تشدد کرے تو وہ متشدد ہے، اس کی وجہ سے یہ ملت متاثر نہیں ہوتی۔ 1974 میں یہ ختم نبوت کی تحریک چلی، سب اکٹھے تھے۔ تحریک نظام مصطفیٰ چلی، سارے اکٹھے تھے۔ 77 میں تحریک نظام مصطفیٰ، اس میں سارے اکٹھے تھے۔ تو باہمی ایک دوسرے پر جو تکفیر کے فتوے ہیں، یہ بعض متشددین لوگوں کی ہے۔ یہ من حیث الجماعت کسی بریلوی مکتب فکر یا جماعت اسلامی یا غیر مقلدین یا دیوبندیوں کا نہیں ہے، من حیث الجماعت نہیں ہے۔ اور بقول مولانا زاہد الراشدی، وہ فرما رہے تھے کہ مجھ سے کہا گیا کہ تم لوگ تو ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہوتے ہیں، لڑتے ہیں، بریلوی، دیوبندی، جماعت اسلامی، غیر مقلد۔ تو کہا، میں نے کہا بالکل صحیح کہا آپ نے، ہم لڑتے ہیں، ہم دست و گریبان بھی ہوتے ہیں، لیکن جب تمہاری باری آتی تو الحمدللہ ہم سب متفق ہوتے ہیں۔ جب تمہاری باری آتی ہے تو پھر ہم سب متفق۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمارا دست و گریبان ہونا یہ دل سے نہیں ہے، وقتی چیز ہے۔ یہ بڑا عمدہ۔ تو قادیانی اس چیز کے آڑ میں اپنے آپ کو چھپانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا تو کام یہی ہے، ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، پہلے وہ فیصلہ کرے، ہمارا فیصلہ ہوا ہے، قرآن و حدیث موجود ہے۔ تم تو نہ قرآن مانتے ہو، نہ حدیث مانتے ہو، نہ رسول اللہ کو مانتے ہو۔ بھئی دو بھائیوں کا بھی تو اختلاف ہوتا ہے نا گھر میں، مکان کے اندر اختلاف ہے، دکان کے اندر اختلاف ہے، کاروبار کے اندر اختلاف ہے، لیکن وہ ایک ہوتے ہیں، خون ایک ہے، رشتہ ایک ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح نقطہ، آپ مجھے بتائیں، آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں، ہم جو مدرسے میں پڑھاتے ہیں صبح و شام، تو ہم وہاں ہمارا ہر وقت جھگڑا کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ امام شافعی کے ساتھ ہوتا ہے، امام مالک کے ساتھ ہوتا ہے، امام احمد ابن حنبل کے، ہم حنفی ہیں امام ابو حنیفہ کے مذہب پر، لیکن اس کے باوجود ہم امام مالک کا نام ادب کے ساتھ لیتے ہیں، ہم امام شافعی کا نام ادب کے ساتھ لیتے ہیں، ہم امام احمد ابن حنبل کا نام ادب کے ساتھ لیتے ہیں۔ ہم ان کی بات نہیں مانتے، ہم امام ابو حنیفہ کی بات مانتے ہیں، لیکن ان کا بھی کیا کرتے ہیں؟ بولے ادب کرتے ہیں آپ۔ تو یہ فروع اختلافات ہیں۔ قادیانیوں کے ساتھ جو اختلاف ہے وہ اصول اختلاف ہے، اور وہ اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے، ارتداد اور زندقہ کا مسئلہ ہے، وہ الحاد کا مسئلہ ہے، کہ ان میں یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ وہ کافر بھی ہے، وہ مرتد بھی ہے، وہ زندیق بھی ہے، وہ ملحد بھی ہے، وہ منافق بھی ہے۔ لہذا اسلام کی بنیادی عقائد جو واقعتاً کفر اور ایمان میں حد فاصل کی حیثیت رکھتے ہیں،
اس میں یہ تمام مکاتب فکر متفق ہیں، اور اس کی بڑی جھلک میں نے بتایا ابھی موجودہ یہ جو وقت تھا اس تک سے لے کر بڑی جھلک 74 کی اسمبلی کے اندر جو نظر آیا. شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ ان بریلوی حضرات کے بڑے عالم تھے، لیکن میں نے دیکھا، میں کراچی میں ہوا کرتا تھا اس وقت، اور جب بھی کبھی ضرورت آئی یہ سارے علماء اکٹھے ہوتے تھے. تو لہذا یہ قادیانی ان کے آڑ میں اپنے آپ کو چھپانے کی جو کوشش کرتے ہیں وہ مذموم کوشش ہے، وہ ناکام کوشش ہے. ہمارا اور ان کا جو مسئلہ ہے وہ بنیادی طور پر اختلافی جو ہے وہ اصولی مسئلہ ہے، اور انشاءاللہ آگے درس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قادیانیوں کو ہم کیوں کافر کہتے ہیں، ان کے وجوہ کفر کیا ہے، وجوہ تکفیر کیا ہے. یہ انشاءاللہ ہمارے اگلے درس کا موضوع ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفظ خاتم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے قبول فرمائے. یا کریم یا رب العالمین، ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بنا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح نسبت عطا فرما. اور یا اللہ یہ جو قادیانی ہے جو رسول اللہ کی ختم نبوت پر حملہ آور ہے، یا اللہ ان کو ناکام بنا دے. ان کے مقدر میں ہدایت ہے تو ان کو ہدایت نصیب فرما دے اور میرے نبی کے سچے غلام بنا دے. اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو نصف و نابود فرما اور صف ہستی سے مٹا دے. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، فلسطین کی مسلمانوں کی مدد فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ ہمیں دین ایمان نصیب فرما، ہمارے مسلم نوجوانوں کو دین کے راستے پر ڈالے اور ہدایت کے راستے پر ڈالے، اور بدینی سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. یا اللہ ہمارے جو مجمع میں ساتھی بیٹھے ہیں ان میں کوئی بیمار ہے، گھروں کے اندر بیماری ہے، سب کو صحت عطا فرما، شفا عاجلہ کاملہ نصیب فرما. ان میں سے کوئی تنگ دست ہے، مقروض ہے، یا اللہ غیب کے خزانوں سے ان کے ساتھ مدد فرما، رزق حلال نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کا آخری خاتمہ بالایمان فرما. وصلی اللہ تعالی